یہ فرمائیں کہ فقہی لحاظ سے کہ ایسا بچہ جو چھوٹی عمر میں فوت ہو جاتا ہے اس کے نابالغ بچے جو ہیں ان کے مطلب جنازے کا کیا طریقہ ہے، کوئی فرق ملتا ہے؟ جی، اس میں جو عام طور پہ جو احادیث کی کتابوں میں وغیرہ تو اس طرح باقاعدہ وہی دعا وہی طریق ہے فقہ کی کتابوں میں بھی، لیکن دعا میں یہ فرق بعض حدیث کی شرح کی کتابوں میں اور بعض فقہ کی کتابوں میں یہ کہ جب ہم تیسری تکبیر کے بعد دعا پڑھتے ہیں تو اس دعا میں ان الفاظ کا بعض جگہوں پہ اضافہ ملتا ہے۔ وہ الفاظ میں پڑھ دیتا ہوں کہ اللہم اجعلہ لنا سلفاً و فرتاً و ذخراً و اجراً و شافعاً و مشفعاً، کہ اے اللہ اس بچے کو جو فوت ہو گیا ہے اس کو ہمارے فائدے کے لیے تو ہم سے پہلے جانے والا، ہمارے آرام کا ذریعہ، ہمارے لیے نیکی اور اجر کا ذریعہ بنا، اور اس کو ہمارا سفارشی بنا اور اس کی سفارش ہم سے قبول فرما لے۔ تو یہ ایک طریق ہے، اور غالباً اس کے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث وہ ارشاد ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بچے 3 بچے وہ بلوغت کی عمر کو پہنچنے سے پہلے فوت ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان والدین کو ان بچوں پہ شفقت کرتے ہوئے جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس میں یہ کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوبصورت مضمون بیان کیا کہ وہ بچے اور ماں باپ کا ایسا تعلق ہے، جس طرح آپ نے کہا کہ وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم اس کے دل کے ٹکڑے کو لے آئے ہو، تو اس میں جب بچہ اور والدین الگ الگ ہوتے ہیں تو جس طرح والدین ایک کمی محسوس کرتے ہیں، ایک تکلیف محسوس کرتے ہیں، اسی طرح وہ بچہ بھی تکلیف محسوس کرتا ہے اپنے والدین سے الگ رہتے ہوئے۔ تو بچوں کے متعلق تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سیدھے جنت میں جائیں گے، وہ فطرت سیاح پہ ہوتے ہیں، ایسے بچے جو بلوغت کی عمر سے پہلے فوت، تو ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پھر ان کے والدین کو زیادہ دور ان سے نہیں رکھتا، تو ان پہ رحم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ دوبارہ ان کو، تو یہ غالباً اسی وجہ سے ہے کہ یہ اس میں پھر شامل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہمارے لیے سفارش کا باعث اور ان کی سفارش ہمارے حق میں پھر قبول فرما۔ تو یہ الفاظ ملتے ہیں، باقی نماز جنازہ اسی طرح ان کی ادا ہوتی ہے جس طرح عام جنازہ۔